بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا کہ ٹائپس آف بجٹنگ کا، تو لیٹس کنٹینیو ود دی ٹائپس آف بجٹنگ۔ اور پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا کہ ایک ہے اسٹیٹک بجٹ اور دوسرا ہے فلیکسیبل بجٹ۔ اور اسٹیٹکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اور صرف آپ ایک ہی دفعہ بجٹ بناتے ہیں اور پورا سال اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، سال کے اینڈ پر اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایکچوئل پرفارمنس سے اور پھر ڈفرینسز نکالتے ہیں، اور اگر کہیں کریکٹیو ایکشن لینا ہوتا ہے تو وہ لیٹ ہو گیا ہوتا ہے۔ فلیکسیبل بجٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ایکٹیویٹی لیول پر بجٹ بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایکچوئل بجٹ جو ایکچوئل پرفارمنس ہے اس سے ریلیٹڈ، اس کے نزدیک جو آپ نے بجٹ بنایا اس کے ساتھ کمپیئر کریں تاکہ ویریئنسز جو ہے وہ کم نظر آئیں۔ ایک اور ٹائپس کے بجٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رولنگ اوور بجٹ یا کنٹینیوس بجٹ یا ایکسٹینڈڈ بجٹ۔ یہ جو رول اوور بجٹنگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پورے سال کو یا تو 4 کوارٹر میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں یا پھر 12 مہینوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور آج کل تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہے کہ آپ پورے سال کو 52 ویکس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور ہم ہر ویکس، ہر کوارٹر یا ہر منتھس کی پرفارمنس کو اس پرٹیکولر منتھ یا کوارٹر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کمپیریزن میں اگر کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے جو پچھلا کوارٹر گزرا ہے اس میں ہم سے کہیں پر غلطی ہو گئی ہے، کوئی ایسٹیمیٹ غلط لگ گئے ہیں یا پرائس لیول بہت بڑھ گیا ہے، تو ہم کوشش کر کے اگلے جو 3 کوارٹرز کے بجٹ ہیں یا 11 مہینے کے بجٹ ہیں ان سب میں اکارڈنگلی ایک ریویژن کر لیتے ہیں تاکہ اگلے کوارٹرز میں جا کر جو وہ پرابلم پچھلے کوارٹر میں آئی ہے، پچھلے مہینے میں آئی ہے، وہ ریپیٹ نہ ہو جائے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کنٹینوسلی ایک کوارٹر جو اینڈ ہوا یا ایک مہینہ جو اینڈ ہوا ہے اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک کوارٹر آپ نے اینڈ کر دیا ہے اور 3 کوارٹر کا بجٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بیسڈ آن فرسٹ کوارٹر پرفارمنس ہم اگلے سال کا فرسٹ کوارٹر بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس بجٹ کو پھر سے ایک سال کا بنا دیتے ہیں، یعنی ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں ایک اور کوارٹر اس میں۔ تو یہ بیسیکلی ایک کنٹینیوس بجٹنگ کا پرابلم ایشو ہے کہ جی آپ اس کو کنٹینیوس بیسس پر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے اینڈ میں بیٹھ کر آپ ایک دفعہ بجٹ بنائیں گے، بلکہ آپ دیر اینڈ دین جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کنٹینیوس بجٹنگ جو ہے یہ بھی آج کل کے دور میں اکثر جو اچھی کمپنیاں ہیں وہ تو میں نے جیسے کہا کہ ویکلی بجٹ بھی بنا رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو آپ کے کیش بجٹس ہیں وہ تو ویکلی ہی بن رہے ہیں۔ آج کل منتھلی تو بنتے ہی تھے بہت پہلے سے، لیکن اب جو ہے وہ ویکلی بیسس پر بن رہے ہوتے ہیں، ویک ٹو ویک بیسس پر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے کیش فلو کیا ہوگی، ان فلو کتنا ہوگا، آؤٹ فلو کتنا ہوگا، کہیں پر شارٹ فال ہے تو اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے۔ تو یہ کنٹینیوس بجٹنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بجٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے 2 چیزیں ضرور ڈیسائیڈ کریں، ایک بجٹ فیکٹر ہے اور ایک بجٹ پیریڈ ہے۔ بجٹ پیریڈ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ وہ 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 12 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم لانگ ٹرم بجٹنگ میں ابھی نہیں جا رہے ہیں، ابھی ہم شارٹ ٹرم بجٹنگ کی بات کرتے ہیں۔ تو فرض کریں اگر آپ نے سیلز بجٹ بنانا ہے تو 1 سال کا جو سیل بجٹ ہے وہ پہلے بنے گا، یعنی 1 سال کی فگر آپ نکالیں، یعنی 1 سال کے اندر جو آپ نے سیلز کرنی ہے، کون سی پروڈکٹ کتنی سیل کرنی، اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی، اس کی پرائس کیا ہوگی، تو ہم ایک سیلز بجٹ بنائیں گے۔ اس طرح سے ایک بجٹ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ ہماری کچھ نہ کچھ، جیسے کی فیکٹر کا لاسٹ ٹائم ہم نے مارجنل کاسٹنگ میں سنا تھا، تو بجٹ فیکٹر بھی ایک ہوتا ہے کہ جس کے اراؤنڈ آپ نے بجٹ بنانے ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو دیکھیں اور اس کے حساب سے آپ نے پروڈکشن کرنی ہے اور اسی حساب سے پھر آپ کی سیلز بھی بنے گی۔ تو اس لیے آپ بجٹ فیکٹر کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور اگر اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں کہ بجٹ فیکٹر از آلسو نون ایز لمیٹنگ فیکٹر، اٹ از ڈیفائنڈ دی فیکٹر دیٹ ایکسٹینٹ آف ہوز انفلوئنس must first be assessed in order to ensure, number 1, that the functional budgets are capable of fulfillment۔ میں نے جیسے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر سیلز مین جو ہے وہ 1 لاکھ یونٹ بیچنا چاہتا ہے اور آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی ہی 80,000 یونٹ کی ہے تو پھر 1 لاکھ یونٹ تو نہیں بک سکتے، تو یہ آپ کی لمیٹیشن ہو گئی پروڈکشن کیپیسٹی، اینڈ دیٹ از یور بجٹ فیکٹر۔ سیلز بھی ہو سکتی ہیں، مٹیریل بھی ہو سکتا ہے، لیبر آرز بھی ہو سکتے ہیں، مشین آرز بھی ہو سکتے ہیں، پلانٹ کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک لمیٹنگ فیکٹر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ریسورسز ان لمیٹڈ تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ تو بجٹ فیکٹر کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ اب اس میں جو پرابلمز آتی ہیں جو بہت سیریس ہیں اور جن کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے،
اور اس میں ہے سب سے پہلے ایک بار پھر سے دیکھ لوں کہ بجٹ پیڈنگ. اب یہ کیا ہے جی بجٹ پیڈنگ؟ انفارچونیٹلی ورڈ تو تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے کہ بجٹ پیڈنگ ہوتا کیا ہے. کہ بجٹ پیڈنگ میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ انڈر ایسٹیمیٹس کرتے ہیں ریونیو کو اور اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کاسٹ کو. یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے. اور یہ جو آپریشنل مینیجرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر پرفارم کرنے کے دکھانے کے لیے اس کی یہ بجٹ پیڈنگ کرتے ہیں. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے. An overestimate of cost and underestimate of revenue. Conservative estimates are provided. یعنی آپ ایسے ایسٹیمیٹس دیتے ہیں لوگوں کو جو کنزرویٹیو ہوں، مطلب جو ایزیلی اچیویبل ہوں، جس میں آپ کو زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اپنی پرفارمنس کو بہتر دکھانے کے لیے آپ جان بوجھ کر ہی جو اس میں نا ایک لیوریج رکھتے ہیں کہ جی بس اتنا ہی بتائیں جتنا کہ ہم آسانی سے کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں، یو ول بی سرپرائزڈ کہ کیسے لوگ جو ہیں یہ بجٹ پیڈنگ کرتے ہیں. ہمارا ایک پروڈکشن مینیجر تھا، وہ ہر روز جو ہے نا ایک ہی قسم کی ییلڈ ہمیں دیتا تھا. یہ ییلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہم نے الیکٹریسٹی کے یونٹ یوز کیے اور ہم نے اتنی پروڈکشن کی. تو ہر دفعہ وہ کہتا تھا 92% ییلڈ ہے ایوری ڈے آلموسٹ. کبھی وہ تھوڑا سا 0.5% اوپر نیچے کرتا تھا، بٹ ادروائز ایوری ڈے وہ 92% ییلڈ ہمیں دیتا تھا. تو میں نے تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنا سموتھ رننگ کر رہے ہیں کہ ایوری ڈے ہماری جو مشینز ہیں وہ 92% کیپیسٹی پر کام کر رہی ہوں. تو میں نے پھر اسے کہا کہ مجھے ایک کیلکولیشن کر کے دیں کہ جی آپ نے جو یہ یونٹ الیکٹریسٹی کے یوز کیے ہیں اور اس سے جو ییلڈ آئی ہے پر کوارٹر پر منتھ، اس میں ایک ویریشن آ رہا ہے، تو اس کی ذرا ڈیٹیل مجھے بتائیں. تو وہ ایسے تو ناراض ہو گیا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. لیکن چونکہ میں ایز اے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کام کر رہا تھا تو میں نے کہا نہیں مجھے چاہیے ہے، میں آئی وانٹ ٹو سی سم تھنگ. کہتے نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ رہنے دیں. میں نے پھر کہا کہ نہیں میں اس کو بنانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. تو اینی ہاؤ مجھے پھر ڈائریکٹر نے کہا کہ جی آپ مل جا کر دیکھ لیں خود ہی، اگر آپ کو وہ نہیں دے رہا اپنے. تو میں نے جا کر پھر مل میں تھوڑی سی چیکنگ کی تو پتہ ہی یہ چلا، یو ول بی سرپرائز، کہ وہ کیا کرتا تھا کہ جس دن پروڈکشن بہت اچھی ہوئی اس میں سے کچھ پروڈکشن ہولڈ کر کے اس کو الگ ایک اسٹور میں ڈال دیا اور بتایا کہ 92% ہی ایفیشنسی ہے. جس دن پروڈکشن کم ہوئی اس نے اس اسٹور میں سے نکال کر فگریں پوری کر دیں اور کہا جی 92% کیپیسٹی ہم نے اچیو کی ہے. اس طرح سے مینجمنٹ کو تو یہ لگ رہا تھا کہ بھئی وی آر ورکنگ ویری ویل، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ کسی دن وہ اچھا کام کر رہا تھا، کسی دن وہ اچھا کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ہمیں وہ ایک ریگولر 92% کیپیسٹی دکھاتا چلا جا رہا تھا. تو دس از کالڈ بجٹ پیڈنگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اچھا کام کیا تو یو ول بی ریوارڈیڈ فار اٹ. اگر اچھا کام نہیں کیا تو یو شوڈ ٹیک کریکٹیو ایکشن. کہیں پہ ایک پرابلم ہے تو اس کو آپ سارٹ آؤٹ کریں، رادر دین کہ آپ ان ایتھیکلی آپ اس کو آگے پیچھے فگروں کو کریں. یہ الاؤ نہیں ہے. دس از کالڈ بجٹ پیڈنگ. ایک بجٹ سلیگ کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے ہمارے یہاں آج کل. دی ڈفرینس بٹوین دی ریونیو اور کاسٹ پروجیکشن دیٹ اے پرسن پرووائڈس اینڈ اے ریئلسٹک ایسٹیمیٹس آف ریونیو اور کاسٹ. بات یہ ہے کہ سلیگ جو ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی بجٹ میں. ہمیں اصل میں اپنی کیپیسٹی، اپنی ایفیشنسی کو دیکھتے ہوئے ایک ریئلسٹک ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے، اور دیٹ ٹارگٹ شوڈ بی چیلنجنگ آلسو. یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں چیلنج ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی چاہیے ٹو اچیو، رادر دین کہ ایزیلی اچیویبل ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح وائی پیپل ڈو پیڈنگ ان دا بجٹ، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے. کیوں کرتے ہیں؟ People often perceive that performance will look better in their superiors' eyes if you can beat the budget. کہ اگر آپ بجٹ اچیو کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے جو سپیریئرز ہیں آپ کو اچھا سمجھیں گے اور آپ کو اچھے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ آپ کی پروموشن بھی کر دیں گے. اب یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ باسز آپ کو اچھا سمجھیں، لیکن not at the expense of the company. Budgetary slack often is used to cope with the uncertainty. تو انسرٹنٹیز جو ہیں یہ انوائڈیبل ہوتی ہیں. مثلا بجلی کا آنا جانا جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو بجٹس ہیں، ہماری جو پرفارمنس ہے، ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور یہ بڑی مشکل چیز ہے کہ آپ ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیں، کیونکہ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے آپ کے لیے کنٹرول کرنا. somebody else is controlling it. تو یہ انسرٹنٹی کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں بجٹ پیڈنگ کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اس کا کوئی اور حل ہے نہیں ہمارے پاس
کہ کس طرح سے اس کو اوائڈ کیا جائے. اچھا، اب بجٹ جو ہے اس کا جو یوز ہے بیسیکلی وہ پلاننگ کے لیے تو ہے ہی، کیونکہ آپ کو یعنی پلاننگ کرنا ہی پڑتی ہے. ساتھ اس کے کنٹرول اور کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن، یہ 3 ورڈ جو ہے نا تینوں اسی سے شروع ہوتے ہیں: کنٹرول، کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن. یہ میں نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں امنگ دی ممبرس آف ہو آر رسپانسبل فار دوز بجٹس. پھر یہ کہ الٹیمیٹلی آپ کوآرڈینیشن کے تھرو آپ ان کی کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ کہاں پر ہم غلط جا رہے ہیں، کہاں پر ہم صحیح جا رہے ہیں. جہاں پر ہم غلط جا رہے ہیں وہاں ہمیں کریکٹیو ایکشن لینا ہی چاہیے. کیونکہ کریکٹیو ایکشن اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو تھنگس کین گو ویری وائڈ. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، وی مسٹ ٹیک اے کریکٹیو ایکشن. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اتھورائزیشن، ایویلیویشن اور موٹیویشن، یہ تینوں چیزیں بھی ضروری ہیں اگر آپ بجٹ کے افیکٹو یوز کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہ اتھورائز کریں لوگوں کو. آپ جب ایک رسپانسبلٹی دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی دیں ان کو کام کرنے کی، ان کو ہائرنگ فائرنگ کرنے کی بھی اتھارٹی دیں، ان کو اپنے کام کو اپنے طریقے سے کرنے کی بھی اتھارٹی دی جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% اٹانومی دی جا سکتی ہے کسی کو، ہرگز نہیں. اس میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن کم از کم اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیسے وہ چلانا چاہتا ہے، پلیز لیٹ ہم ٹیک کیئر آف اٹ، تاکہ اس نے رزلٹ دینا ہے نا، الٹیمیٹلی ہی از رسپانسبل. تو اس کو آپ اتھارٹی دیں کہ ٹو رن دا شو. پھر یہ کہ ایویلیویشن کے لیے بھی جیسے میں نے کہا کہ ایویلیویشن کو جب آپ کمپیئر کرنے جاتے ہیں ایکچوئل کو بجٹڈ کے ساتھ، تو میک شیور کہ فیئر ایویلیویشن ہونی چاہیے. اس میں جو بھی آپ نے سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں ان سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی بری جو بھی ایویلیویشن ہے آپ ان کو بتانی چاہیے. لیٹ می ٹیل یو، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کہ جو اے سی آرز ہوتی تھیں وہ کانفیڈینشیل رپورٹس ہوتی تھیں. اب ایسا نہیں ہے. اگر آپ کسی کی اے سی آر میں نیگیٹو ریمارکس دے رہے ہیں تو آپ اس انڈیویجول کو بلائیں گے، اس کو دکھائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ دیکھیں دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ فار یو. ایسا نہیں ہے پہلے کی طرح کہ جی آپ جو مرضی لکھ کر بھیج دیں اور بعد میں پتہ چلے جی اس کی اے سی آر خراب ہو گئی ہے. اب ایسا نہیں ہے. اب ایویلیویشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فیئر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو بتا دیں کہ دیکھیں بھی آپ نے یہ غلطی کی ہے. بلکہ اب ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور سال کے بعد یا کوارٹر کے بعد یا سیمسٹر کے بعد اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے، اور ہم جو کومنٹس ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بھی ایز اٹ از ریپروڈیوس کر کے ٹیچر کو دے دیتے کہ دیکھیں جی آپ کے بارے میں اسٹوڈنٹس نے یہ کہا ہے، آپ کی سپیڈ اتنی ہے، آپ مشکل سوال کرواتے ہیں، آپ جو ہے ٹائم پہ نہیں آتے ہیں. وہ ساری ڈیٹیل اس میں وہ لکھ دیتے ہیں اور وہ ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ ہم اسٹوڈنٹس کی جو رپورٹس جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیچر کو دے دیتے ہیں. اور پھر ہم ایویلیویٹ بھی کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں، اور آپ نے جو اچیو کیا ہے وہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے 80% اسٹینڈرڈ رکھا ہے اور آپ کا 72-75% آ رہا ہے تو آپ برے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن دیٹ از اے گائیڈ لائن فار یو کہ یہ آپ کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اس میں ایک موٹیویشن کا ایفیکٹ ہونا ہے، یعنی ہائرنگ فائرنگ کی بات نہیں ہے، اس میں فائرنگ کا ایشو نہیں ہے. اس میں یہ کہ ہاؤ ٹو گیٹ موٹیویٹیڈ. بلکہ میں نے کنٹرول کے بارے میں بتایا تھا کہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ اس میں ایک تو آپ کو میئر کرنا ضروری ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں کہ جو پرفارمنس ایکچوئل آپ کی جو ہے نا وہ صحیح کیلکولیٹ ہونی چاہیے. بجٹ تو بن گیا لیکن جو آپ ایکچوئل فگرز لے کر آ رہے ہیں اس میں کہیں پر گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. اب اگر ایکوریٹ ہوں گی پھر میچ کریں اسے، یا پھر اس کو میچنگ کر کے دیکھیں کہ جی میچ کریں کہ ایکچوئل اور بجٹ میں کتنا ڈفرینس آ رہا ہے. اور اگر کہیں پر ضرورت پڑتی ہے، ویریئنس ہے، تو آپ اس کو انڈیویجول کو سمجھائیں، بتائیں کہ بھئی دیکھیں اس کو اس طرح سے بہتر کریں، یہ آپ کی کمی ہے اس کو دور کریں. یہ نہیں کہ اس کو آپ سنشور کریں، ڈانٹیں. ایسا نہیں ہے. اب پہلے کی طرح نہیں رہا کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں، اوپر سے آرڈر دے دیں اور بات ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس میں جو ہیومن پرابلمز اور بجٹری کنٹرول ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے. جی امپوزڈ بجٹنگ ایک کانسیپٹ ہے کہ جی آپ اوپر سے ایک بجٹ جو ہے انڈیویجول کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس میں رہ کر کام کرنا ہے، آپ نے یہ پرفارم کر کے دینا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے. امپوزیشن جو ہے یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یاد رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ نے یہ کام ٹائملی دینا ہے،
کوئی آرڈر ہے جو آپ نے امیجیٹلی پورا کر کے دینا ہے, اس صورت میں آپ ان کو کہہ سکتے. بٹ بفور یو ڈو دیٹ, پلیز کال دیم, ٹیل دیم کہ دس از دی ارجنسی اینڈ دیٹس وائی وی آر آسکنگ یو ٹو سٹ ڈاؤن مور اور ادر ورک مور اینڈ کمپلیٹ دی آرڈر. یہ تب تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ بغیر ان کی پارٹیسپیشن کے, بغیر ان سے مشورہ کیے ہوئے اوپر سے ایک ٹارگیٹ بھیج دیں گے کہ جی آج یہ کر کے جانا ہے, تو آئی تھنک دے ول ناٹ کوآپریٹ ود یو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے کوئی کام افیکٹولی لے سکتے ہیں. دی پرابلم آف سلیک, یہ میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ نارملی لوگ جو ہے اس میں یہ ایڈیشن کرتے ہیں. اور دوسری بات, اف وی ڈو ناٹ اسپینڈ وی ول لوز اٹ. یہ جو سنیڈرم ہے کہ جی اگر آپ نے بچا دیا کچھ تو آپ کو بعد میں لوز کرنا پڑ جائے گا, ایسا بھی غلط ہے. یہ بھی بالکل غلط چیز ہے. اور لوگ اسی لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو ایلوکیشن ہوئی ہے اس کو خرچ کر ڈالیں کسی نہ کسی طریقے سے. حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ ایک جو آپ کا بجٹ ہے اس میں جو فکس کی ہیں فگریں اس نے آپ کے لیے رکھی ہیں وہ ختم نہیں ہو پا رہی کسی سے. یعنی لائبریری کے لیے فرض کریں بکس کا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم لائبریری میں اتنے پیسے خرچ کریں گے آنے والے سالوں میں کتابوں کے خریدنے میں یا اور دوسری فیسلٹیز کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ سال کے اینڈ تک وہ اس میں سے 50% ہی ختم ہوا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لاسٹ منتھ میں آ کے ریمیننگ 50% سے ادھر ادھر سے کتابیں اٹھا کر پوری کر دیتے, سارا خرچ کر دیتے. اور اس کا پیچھے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خرچ نہیں کیا تو نیکسٹ ٹائم ہمارا لائبریری کا جو بجٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. اینڈ دیٹ از رانگ. دیکھیں اگر آپ نے نہیں خریدی گئی کتاب ڈیو ٹو مینی ریزن, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے سال کا بجٹ جو ہے اتنی % سے آپ کا کم کر دیا جائے. نو, اٹس ناٹ ریئلسٹک. یہ صحیح بات نہیں ہے. لانگ اور شارٹ ٹرم آبجیکٹو, ہمیشہ یاد رکھیں کہ لانگ اور شارٹ ٹرم دونوں آبجیکٹیو کو سامنے رکھ کر چلیں. لیکن الٹیمیٹلی آپ نے ایک سٹیج پر جانا ہے, ایک نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں یا لیٹ سے ایک نمبر آف ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ نکالنی ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں تک پہنچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک مہینے یا ایک ویک یا ایک کوارٹر کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یو شوڈ لک ان ٹو دی لانگ ٹرم ایز ویل. کیونکہ دیکھیں کسی بھی بزنس کے لیے اسٹیٹس کو جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ آج جیسے چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا. ایسے کبھی نہیں ہوگا. اسٹیٹس کو کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. یو لک فارورڈ. آپ نے گرو کرنا ہے اور گرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لانگ ٹرم میں سوچیں رادر دین شارٹ ٹرم میں سوچیں. پاسبلٹیز ہوتی ہیں, پاسبلٹیز کو گریب کرنا, ان کو لے کے چلنا وہ ضروری ہوتا ہے. پھر کوآپریشن اور کمپٹیشن, اس میں دیکھیں وی آر ناٹ کمپیٹنگ بیسیکلی. ہمیں کوآپریشن کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں کمپٹیشن میں نہیں جانا بلکہ کوآپریشن میں آنا. کوآپریشن ان دی سینس کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ جو ہیں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ مارکیٹنگ کا جو آدمی ہوتے ہیں نا, مارکیٹنگ کے وہ بڑے اگریسو ہوتے ہیں. وہ جناب مارکیٹ میں جاتے ہیں, آرڈرز لے کے آ جاتے ہیں. اور خاص طور پر ٹیکسٹائل میں تو یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کی جو سیل ہوتی ہے وہ پہلے سے بک ہو جاتی ہے, اور پھر پروڈکشن شروع ہوتی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ آپ تو سیل بک کر کے آ گئے ہیں اور ایک سرٹن ڈیٹ بھی آپ نے ایگری کر لی ہے ٹو ڈیلیور. اب کوشچن یہ ہے کہ جو پروڈکشن مینیجر ہے کیا وہ کوالٹی جو آپ کو ڈیمانڈیڈ ہے, جو نمبرز آپ کو ڈیمانڈیڈ ہے, وہ اس ڈیٹ تک کمپلیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اب وہ اگر ان کے آپس میں کمپٹیشن ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا تم تو بیچ آئے ہو نا, بنا کے تو میں نہیں دینا ہے نا. تو یہ کمپٹیشن میں آ جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر مل کر اگر آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ دیکھیں جی میری کیپیسٹی یہ ہے, آپ اس سے زیادہ نہیں بیچ پائیں گے, دین اٹ ول ورک. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ملوں میں ایسے ہی چلتا ہے کہ مارکیٹنگ والے اور پروڈکشن والے آپس میں پیار سے نہیں رہتے بلکہ تھوڑا سا ان میں آپس میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. ایکوریٹ اسکور کیپنگ. سم ٹائم جیسے میں نے ابھی ایک ایگزامپل دی تھی آپ کو کہ پچھلے لیکچر میں کہ پروڈکشن مینیجر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیپیسٹی کو یعنی پرفارمنس کو دکھانے کے لیے ہر روز سیم ہی دیتا چلا جا رہا ہے. تو وہ ایک قسم کی غلطی سے مطلب وہ مکسنگ کر رہا ہے چیزوں کو, وچ از رانگ. ایکوریٹ اسکور کیپنگ ہونی چاہیے. جو صحیح ہے, اچھا ہے, برا ہے, دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر اچھا ہے تو ویری گڈ, اگر کوئی چیز بری بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو امپروو کریں. آپ بتائیں کہ یہ لمیٹیشن تھی, اس وجہ سے یہ پوری چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے اس میں کہ آپ اس کو چھپائیں. چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ اس سی کہ کہاں پر ہم غلط گئے. میں کنکلوژن میں بتاتا ہوں بجٹس کی تھیوری کی کہ بجٹنگ از اے پلاننگ ریکوائرز تھاٹ فل انالیسس.
یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر پچھلے سال کے فگریں اٹھائیں 5-10% آگے پیچھے کریں اور ایک بجٹ بنا کر پیش کر دیں. یہ نہیں ہے بھائی, ایسے نہیں ہوگا. بجٹ کے لیے تو آپ کو کیئرفل تھنکنگ, بہت سوچ سمجھ کر فگروں کو لے کر آنا ہے, بہت سوچنا ہے کہ یہ فگریں کہاں سے کیسے آئیں گی, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. سیکنڈلی, کنٹرول از دی پرپز فار وچ بجٹنگ پرووائڈز مینس. یعنی بجٹ کنٹرول پرپز کا ایک مین طریقہ کار ہے. یعنی بجٹ سے ہم کوشش کرتے ہیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کی. ایک سٹیج آئے گی کہ میں آپ کو کہوں گا اب کنٹرول کی بات بھی نہیں رہی. کنٹرول کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر چیزیں آپ نے ایک سیٹ کی ہیں کہ اس ٹارگٹ میں رہیں گی, اگر وہ اس ٹارگٹ کے اندر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں کنٹرولڈ ہیں. لیکن بھائی اب کنٹرول نہیں, اب تو کاسٹ سیونگ, کاسٹ ریڈکشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ کنٹرول سے نکل کر کاسٹ سیونگ کی طرف آئیں, یعنی صرف اور صرف بجٹ پر انحصار کریں. نیکسٹ از ایکسیپٹنس بائی دی انٹائر مینجمنٹ ٹیم اینڈ امپلائیز از نیسیسری فار سکسیزفل بجٹنگ. انٹائر مینجمنٹ ٹیم کی بات ہو رہی ہے, یعنی ایک چھوٹے سے امپلائی سے لے کے بڑے امپلائی تک, یعنی ڈائریکٹر لیول تک بھی, چیئرمین لیول تک بھی, سب لوگوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے, پھر جا کر کہیں یہ ٹارگٹ سیٹ ہو سکتا ہے, یعنی تب جا کر کنکلوژن ہوتی ہے. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوور لیول کے لوگ ہوتے ہیں یا شاپ لیول پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی سے نہیں ہوتی. نہیں, میں نے ایک دیکھی تھی مووی دیکھی تھی جس میں یہ تھا کہ جی ایک جو انجن ہے اس میں ایک شافٹ چلتی ہے, وہ شافٹ جو ہے کچھ عرصے کے بعد لوز ہو جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے اور انجن بیکار ہو جاتا ہے. تو مینجمنٹ نے اوپنلی سب کو کہا کہ بھئی کوئی سجیشن دے جس سے کہ یہ ہمارا جو پرابلم ہے یہ حل ہو جائے. تو آپ یقین مانیں ایک سمپل کارپینٹر, ایک سمپل جو ان کا میکینکس تھا, اس نے سجیسٹ کیا کہ جی آپ یہ جو شافٹ ہے اس کو انسرٹ کرنے سے پہلے اس کو فریز کر لیں. آپ کو پتہ ہے فریز کرنے سے لوہا جو ہے وہ تھوڑا سکڑتا ہے, اور جب وہ فریز ہو کر پھر اس نے اس کو انسرٹ کیا اس میں, تو اس کے بعد سے وہ جو انجن تھا وہ کامیاب ہو گیا. اور اس پرٹیکولر انڈیویجول کو انہوں نے جناب سیلری بھی بڑھائی, پروموشن بھی دی, پرائزز بھی دیے. تو دس از ہاؤ یو شوڈ لسن. یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے ہی سارے فیصلے کر لیں, بلکہ آپ ہر اس انڈیویجول جو بھی آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کی مشورے کو سنیں, اس کے کنسلٹ کریں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹو مچ کنسلٹیشن میں پڑ جائیں اور پھر ٹائم ویسٹ ہو جائے, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کوشش یہ کریں کہ انڈیویجولس کی بات کو سنا جائے, ان کی ہر طرح سے دیکھا جائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر تو وہ اچھی بات کر رہے ہیں تو پلیز اس کو ضرور ایکسیپٹ کر لیا جائے. اچھا, پھر اس میں دیکھیں میں نے ایک جو سینٹینس لکھا ہے اس کو ذرا سنیں. وین شارپ ٹول آر یوز فار رانگ پرپز اور وین دیئر یوز از ناٹ انڈرسٹوڈ they become dangerous weapon, and this is true for budget tool. کہ اگر تو آپ اس کو رانگ پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں, یا آپ کو اس کے یوز کا علم نہیں ہے, یا آپ اس کو غلط استعمال میں لا رہے ہیں, اور یا اس کو استعمال کرنا آتا نہیں ہے, تو پھر یہ ایک ڈینجرس ویپن بن جاتا ہے. ٹو مچ از ایکسپیکٹڈ ٹو سون, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. مینجمنٹ ٹیم پے اونلی لپ سروس ٹو اٹ, یہ بھی میں نے آپ کو کہا. اور یہ ایک بڑے ہی ریناؤنڈ آتھر کی کوٹیشن تھی جو میں نے آپ کو دی. اب آئیں جی بجٹ, یہاں میں نے کنکلوڈ کیا. اب بجٹ کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں اب جو بجٹ ہے نا, اس کے اوپر ہم بڑے عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہم بجٹ کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے اس پر کام ہو رہا ہے, ابھی بھی ہوتا چلا جا رہا ہے اور کرتے چلے جائیں گے. لیکن لاٹ آف کانفرنسز, لاٹ آف سیمینارز جو ہوئے ہیں, اب بات ہو رہی ہے بیونڈ بجٹنگ. اب یہ بیونڈ بجٹنگ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جتنا ٹائم ہم لگا رہے ہیں بجٹ بنانے میں, اس کی امپلیمنٹیشن میں, اس کو کمپیئر کرنے میں, اس کے انالیسس کرنے میں, اس پہ ویریئنس نکالنے میں, پھر اس کی انویسٹیگیشن میں, یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں اٹس انوالو لاٹ آف کاسٹ. وہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں جو پرابلمس ہیں, اس نے گنوائی ہیں جی اس کانفرنسز میں جو بجٹ میں پرابلم آئی ہیں. وہ کہتے ہیں بجٹ پریونٹس ریپڈ رسپانس. لیکن اب بجٹ بن گیا تو اوبیسلی ایک مہینے کے بعد یا کوارٹر کے بعد یا سال کے بعد ہی اس پر آپ بیٹھ کر دیکھیں گے نا کہ اچھا ہوا یا برا ہوا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ جو ہے وہ پریونٹس کرتی ہے ریپڈ رسپانس, یعنی ایک دم سے آپ کو رسپانس نہیں ملتی اگر کہیں پر ہم غلط جا رہے ہیں. بجٹ ٹو ڈیٹیلڈ اینڈ ایکسپینسو. اب آپ دیکھیں اگر آپ اوور ہیڈس بجٹ کو بنانا چاہیں, فیکٹری میں جو اوور ہیڈس
خرچ ہوتا ہے اس کا بجٹ بنائیں. تو اگر آپ صرف ڈیپریسیشن ہی کی بات کر لیں تو ایک نمبر آف مشینز وی آر یوزنگ ان اے فیکٹری. ہر مشین کی ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن جو ہے وہ نکالنا اٹس ٹائم کنزیومنگ. اور یہ صرف میں نے ایک آئٹم کی بتا دی بات. اسی طرح نمبر آف تھنگس ہم اس میں فرض کریں بہت ساری سپلائز یوز کرتے ہیں مشینری اس کو فیکٹری میں. تو ہر طرح کی سپلائز جس میں ڈیٹرجنٹ بھی ہیں ان سب کا ڈیٹیل کیلکولیشن کرنا. تو کہتا ہے کہ اٹ از ویری ڈیٹیلڈ اینڈ ایکسپینسو. اور اٹس ٹرو. دیکھیے جی آپ اگر کلینلینس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں آپ دیکھیں نا بروم چاہیے اس میں ڈٹرجنٹ چاہیے اور سارا کچھ ان سب کی اگر کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ویری ایکسپینسو اینڈ اٹس ویری ڈیٹیلڈ. بجٹ از آؤٹ آف ڈیٹ ود ان فیو منتھس. بات بھی صحیح ہے. دیکھیے نا آپ نے بجٹ بنا دیا 1 مہینہ گزر گیا تو وہ ہو سکتا ہے 1 مہینے میں کتنی چینجز آ گئی ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو بجٹ بنایا وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا کیونکہ آپ کو اس میں دوبارہ سے ریویژن کرنا پڑ جائے گی. اس لیے بجٹس آر ود ان فیو منتھس بیکم آؤٹ آف ڈیٹ. پھر یہ ہے کہ بجٹنگ از آؤٹ آف کلر ود دی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. بھائی دیکھیں آپ الون تو ایک کام نہیں کر رہے نا مارکیٹ میں. دیر آر نمبر آف پیپل ورکنگ آن دا سیم پروجیکٹ آن دا سیم پروڈکشن لائن. ساری کی ایک آپ ہی نہیں ہے جو ایک چیز بنا رہے ہیں. دیر آر نو سو مینی ادر پیپل آر پریپیئرنگ. تو کوشچن یہ ہے تو دیکھیں آپ یہ نہیں ہے کہ الگ سے بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہوں گے بلکہ آپ تو کمپٹیشن میں ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے جا رہے ہیں اور آپ کو اپنا اس حساب سے لے کر چلنا پڑتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ چینجز آر دیئر, لاٹ آف چینجز آر بینگ ٹیکن پلیس. اور بجٹ کے بارے میں دو دا کمپیوٹر ہیلپ اس ان ڈیٹرمن دا ویریس ڈیٹیلز آف بجٹنگ بٹ اسٹل کمپٹیشن میں آ کر آپ دیکھتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ بجٹنگ از ڈائیورس فرام اسٹریٹجی. ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے اب بجٹ تو دیکھتے میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ کو کہ وہ آپ کوارٹرلی بیسس پہ بھی بنا رہے ہیں منتھلی بیسس پہ بھی بنا رہے ہیں لیکن آپ لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں نہیں جا رہے. یعنی امیڈیٹ نیڈس کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں کہ کہاں ہم نے جانا ہے کیونکہ یہ کمپنی جو ہے وہ کوئی 1 دن یا 1 مہینے 1 سال کے لیے تو نہیں بنائی جاتی, وہ تو ایک لانگ پیریڈ کے لیے چلائی جاتی ہے. اس لیے آپ نے اسٹریٹجیکلی دیکھنا ہے رادر دین آپریشنلی دیکھنا ہو. بجٹنگ اسٹیفلز انیشیٹو اینڈ انوویشن. دیکھیں اگر آپ نے 1 سال کا بجٹ بنا دیا ہے تو اس سال کے دوران اگر کوئی نئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس میں انکارپوریٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ اس طرح سے آپ ایک لمٹ ہو گئی کہ آپ نئی چیزوں کو نئے آئیڈیاز کو اس میں انکارپوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں وچ از ناٹ فیئر. اسی لیے کہتے ہیں کہ بجٹنگ میں ایک لمیٹیشن ہے کہ جی آپ نیو آئیڈیاز کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے امیڈیٹلی اور بائی دا ٹائم سال گزرتا ہے وہ آئیڈیا پھر پرانا ہو جاتا ہے پھر اور نیا آئیڈیا آ جاتا ہے. تو آپ نے جو ایک آئیڈیا نہیں یوز کیا ہے اس سے جو آپ کو لاس ہو گیا, اس سے جو آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہوا وہ تو نکل گیا. اس کے بعد بجٹنگ پروٹیکٹس نان ویلیو ایڈیڈ ایکٹیویٹیز, نان ویلیو ایڈیڈ کاسٹ. یہ میں آپ کو کسی اسٹیج پر بتاؤں گا کہ نان ویلیو ایڈیڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں جب ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کریں گے تو اس میں ہم کرتے کیا ہیں بیسیکلی کہ جو نان ویلیو ایڈیڈ ایکٹیویٹی اور ان کی جو کاسٹ ہے اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. اور اٹس ان سرٹن کیسز میں یو وونٹ بلیو یہ نان ویلیو ایڈیڈ ایکٹیویٹی اپ ٹو 25% ہے. بلکہ میں ایک ورڈ یوز کیا کرتا ہوں انٹرفیسنگ. ہم اپنے آفیسز میں بھی بیٹھ کر جو بات کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں تقریباً ہمارا 25% ٹائم جو ہے وہ ویسٹ جاتا ہے جس میں ہم کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے رہے ہوتے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں افیکٹولی. تو یہ ایک پرابلم. پھر واٹ از بیونڈ بجٹنگ ناؤ, کیونکہ ان پرابلمس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی یہ جو بجٹنگ ٹریڈیشنلی ہم کرتے چلے آ رہے ہیں یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں رہی. تو پھر کیا, تو پھر بیونڈ بجٹنگ ہے کیا؟ بیونڈ بجٹنگ از اباؤٹ ری تھنکنگ ہاؤ وی مینیج آرگنائزیشن in a post-industrial world where innovative management models represents the only sustainable competition advantage. میں اس کو تھوڑا آسان کرتا ہوں. دیکھیں آج بات ہو رہی ہے سسٹینڈ گروتھ کی. سسٹینڈ گروتھ کیا ہے کہ جی آپ اگر آج فرض کریں 10 روپے کما رہے ہیں تو آپ یہ 10 روپے اس کو مانیٹری ٹرمز کی بات نہ کریں بلکہ اس کی ویلیو کی ٹرم میں بات کریں کہ کم از کم ہمیں آنے والے سالوں میں 10 روپے ملنے چاہیے, یعنی اس کی 10 روپے کی ویلیو ملنی چاہیے. جو فرض کریں 10 روپے میں آپ ایک شرٹ خرید لیتے ہیں تو آنے والے سال میں بھی آپ اتنے پیسے ضرور کما لیں کہ ایک شرٹ خرید سکیں. ظاہر ہے وہ 10 روپے میں تو نہیں آئے گی, پھر یہ 100 روپے میں, یہ 200 روپے میں نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. تو سسٹینڈ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑھنی چاہیے رادر دین کہ ہم پیچھے رہیں. اٹ از آلسو اباؤٹ ریلیزنگ پیپل فرام دی
burdens of shifting bureaucracy and suffocating control system. یعنی یہ بھی ہے بیوروکریسی ان دی سینس, اور یہ کنٹرول سسٹم کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ دیکھیں نا ایک ٹاپ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول میں رکھی جائیں چیزوں کو. وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر نئی چیزیں کوئی آ رہی ہیں تو ہم ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہی چاہیے اپنے بجٹنگ کنٹرول میں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے, ٹرسٹنگ دیم ود انفارمیشن اینڈ گیو دیم ٹائم ٹو تھنک, ریفلیکٹ, شیئر, لرن اینڈ امپروو. آپ ان کو پوری انفارمیشن پرووائڈ کریں, کوئی حرج نہیں ہے, اینڈ لیٹ دیم تھنک کہ بھئی ہم کس طرح سے اپنے آرگنائزیشن کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں, اس کو بہتر امپروو کر سکتے ہیں, کس طرح سے اور اس کا بہتر ہم رزلٹ دے سکتے ہیں. اس کے 3 پرنسپل ہیں جی بیونڈ بجٹنگ. نمبر 1 از گورننس اینڈ ٹرانسپیرنسی. یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اور گورننس کی جو بات ہے, ہم بہت کچھ لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, ہم جو ٹیچرز ہیں یہ بھی کر رہے ہیں, ہر ادارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. گورننس کیا ہے, ٹرانسپیرنسی کیا ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ جب تک آپ انڈیویجول کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہو نہیں پائیں گی. ہم نے کارپوریٹ گورننس کی پورا ایک سبجیکٹ بنا دیا ہوا ہے, لازمی کر دیا ہے ہر کمپنی کو کہ وہ اپنی اینول رپورٹ میں کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کو مینشن کریں. اور یہاں ہی ختم نہیں کیا کہ وہ کمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو کارپوریٹ گورننس کے کوڈ ہیں ہم نے فالو کیا ہے, اور یہاں ختم نہیں کر دیا بات کو, بلکہ ان کا جو آڈیٹر ہے وہ اس بات کو کنفرم بھی کرے. ایک تو تھا نا پہلے کہ وہ فگروں کو کنفرم کرتا تھا کہ جو فگریں دکھائی گئی ہیں وہ ایز پر بکس ہیں, اب وہ بات بھی نہیں رہی. وہ کہتے نہیں, جو کارپوریٹ گورننس کے کوڈ ہیں ان کو بھی آپ نے فالو کیا ہے. اور وہ کلیئر اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے آڈیٹر کہ دیکھیں جی یہ رسپانسبلٹی ڈائریکٹرز کی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کروائے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ کارپوریٹ گورننس اور ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہمارے یہاں بہت پیچھے ہیں, بہت ہی پیچھے ہیں میں سمجھ. پھر ہے اکاؤنٹیبل ٹیم. دیکھیں پیپل فیل رسپانسبلٹی, دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں. مثلا دیکھیں میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اب جو ہے مینجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنا ایک نمبر 2 ٹرین کریں, سکسیشن کے لیے ٹرین کریں تاکہ آپ آگے جا سکیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں نہیں کر سکتے, یہ اگر نہیں کر سکتے تو وی ڈونٹ ریکوائر یو اینی مور. آپ کو کوئی نہ کوئی ٹریننگ دینی پڑے گی اپنے انڈیویجولس کو, اپنے جو جونیئرز ہیں ان کو آگے لانے کے لیے. اور یہ بہت ضروری ہے. اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں کہ انڈیویجولی ہم فورس لیو پر بھی بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں جی نہیں آپ جائیں چھٹی کریں, اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے بغیر یہ ڈپارٹمنٹ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. اور اگر وہ چل سکتا ہے تو دین یو آر سکسیزفل. اگر آپ کے نہ ہونے سے اگر وہ ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ قابل نہیں ہیں, آپ کی چھٹی ہو جانی چاہیے. تو دس از واٹ پیپل آر تھنکنگ اینی مور آج کل کے دور میں. یہ نہیں ہے کہ بس یہ آپ ایک اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھ لیں, نہیں. لیٹ ٹیچ دا پیپل, لیٹ پیپل کم فارورڈ. گولز اینڈ ریوارڈس, پلاننگ اینڈ کنٹرول. دیکھیں گول اینڈ ریوارڈس, آپ ایک ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ بھی دیں اسے. بھائی اگر اس نے اچیو کیا ہے تو اس کا ایک ریوارڈ اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ ود ان کنٹرول کام کرے گا, لیکن پلیز آپ اگر آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا اور کسی نے اس کو صحیح طریقے سے اچیو کیا ہے تو اس کو آپ بیک اپ تو کریں, اس کو سپورٹ تو دیں, اس کی سیلری انکریز کریں, اس کو پروموشن کریں, اس کو بینیفٹس تو دیں. تو تب جا کر بات بنتی ہے, تب جا کر یہ جو ہے ویژن فار چینج. یعنی میں بیونڈ بجٹنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم چینج کیا کرنا چاہتے ہیں بجٹنگ. نمبر 1, رسپونڈ ریپڈلی ٹو تھریٹس اینڈ اپرچونیٹی. آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہم یہ SWOT انالیسس کرتے ہیں, تو نوٹ کر لیں کہ بھائی ریپڈلی رسپونڈ کریں تھریٹس اینڈ اپرچونیٹی. کہ اب دیکھیں ہمارے یہاں اگر بجلی نہیں ہے تو کام تو چلنا ہے نا جی, تو کیا کیا جائے. ہم جنریٹر لگاتے ہیں, UPS لگاتے ہیں, یہ آج کل چائنا کی لائٹیں آ رہی ہیں یہ لگاتے ہیں, کام تو چلانا ہے. اینڈ ناؤ وی آر یوز ٹو اٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایگزیوم کر لیں گے کہ کل کو بجلی ٹھیک ہو جائے گی, نو وے. بلکہ اب گرمیاں آ رہی ہیں اور پرابلم آ جائے گی. لیکن یہ تھریٹس ہے کہ جی لائٹ نہیں ہوگی, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, کیا ریسورسز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی کمپنی کو آگے لے جا سکتے ہیں. اٹریکٹس اینڈ کیپس دی بیسٹ پیپل. دیکھیں ہم پتہ نہیں کیوں کہ برے حالات میں کوشش یہ کرتے ہیں لوگوں کو نکال دیں, لیکن میں بڑی بڑی فرموں کی بات کرتا ہوں, وہ کیا کرتے ہیں
کہ لوگوں کو نکالتے نہیں ہیں، بلکہ ایک ٹرم یوز کی جا رہی ہے آج کل جس کو ہم کہتے ہیں فلیکسیبل ورک فورس. یہ فلیکسیبل ورک فورس کیا ہے کہ اگر فرض کریں ایک آدمی کو آپ نے ایک کام کے لیے رکھا ہے اور وہ کام اس وقت اویلیبل نہیں ہے کرنے کے لیے، یعنی وہ جاب جس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے وہ جاب ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی چھٹی کر دی جائے، نہیں، اس کو ٹرین کیا جائے کہ وہ کوئی دوسرا جاب جو ہے ساتھ کرنا شروع کر دے. یعنی اس کو ٹرین اس طرح سے کیا جائے کہ اگر ایک ایکٹیویٹی جو وہ پہلے سے کرتا آ رہا ہے وہ ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسری ایکٹیویٹی پرفارم کر سکے. یہ ہے فلیکسیبل ورک فورس کا کانسیپٹ. اور آج کے دور میں کامیاب بھی وہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ایک سے زیادہ ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکتا ہو. ہم جیسے ٹیچرز اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم نے انڈسٹری میں بھی کام کیا. ہم انڈسٹری سے اگر اٹھ کر ٹیچنگ میں آئے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں ایک انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے، ابھی بھی ہم انڈسٹری میں واپس جا سکتے ہیں اور ٹیچنگ میں بھی ہم اپنا انڈسٹریل ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. تو دیٹ از مور افیکٹو رادر دین ہم صرف کتاب پڑھیں اور کتاب پڑھ کر بات کو سمجھا دیں. نہیں، وی نیڈ اے فلیکسیبل ورک فورس. پھر اس میں ہے جی انیبلز اینڈ انکریج کنٹینیوس انوویشن. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اسٹیٹس کو میں ہم نہیں رہ سکتے. اب نو وے یو کین سروائیو وین یو آر ان اسٹیٹس کو. آج اگر آپ یہاں ہیں تو میک شیور کہ کل آپ یہاں نہیں ہوں گے، کل کہیں آپ کو اور پہنچنا ہے، اور اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یو ریئلی ہیو ٹو ڈو سم ایفرٹس. بہت محنت کرنا پڑے گی، اور یہ نیو چیزیں جو آ رہی ہیں یہ سیکھنا ہی پڑیں گی. نئے آئیڈیاز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یعنی اسٹیٹس کو میں نہیں رہ سکتے آپ. ڈرائیوز آپریشنل ایکسیلنس. دیکھیں ایکسیلنس کا مطلب تو یہ ہے کہ جی آپ بالکل 100% پرفیکٹ ہوں گے. ناٹ نیسسرلی، لیٹ می ٹیل یو. آپ اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹس کریں. باقی جو رزلٹ ہے دیکھیں آپ کی ایفرٹس جو ہے نا ریکگنائز ہوں گی. رزلٹ میں اگر تھوڑی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے بٹ اسٹل اف یو ڈیڈ یور جاب پرفیکٹلی، یو ڈیڈ یور جاب یور بیسٹ، تھنگس ول بی ٹیکن کیئر. لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن نظر آ رہا ہو کہ جی آپ ہی سلیک ہیں، آپ ہی اس میں کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایکسیلنسی تو نہیں آئے گی. لوگ لکھتے ہیں کمیٹڈ ٹو ایکسیلنس. اس کا مطلب یہ کہ ایوری تھنگ شوڈ بی پرفیکٹ. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈیو الاؤنسز کے ساتھ پرفیکشن آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیٹو جس کو کہتے ہیں نا 100% ایفیشنسی، وہ تو کبھی بھی اچیو نہیں ہو پاتی، کہیں پر بھی نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو بتا لیڈس ٹو لائل پروفیٹیبل کسٹمر. یہ بھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ کسٹمرز، وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ آپ کا بائر ہو، وہ کوئی بھی کسٹمر، کسی کا بھی، بھائی اس کو تو ٹیک کیئر کرنا ہی ہے. لیکن میں نے ایک اسٹیج پر بتایا تھا کہ کسٹمر از ون آف دا پارٹی. آپ اس کو ضرور خوش رکھیں، اس کو نئی چیزیں ضرور پرووائڈ کریں، اس کو سرپرائز دیں کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے لیے ایک نئی چیز پروڈیوس کی ہے اور یہ چیپ بھی ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہے، اس کا ہینڈلنگ کرنا آسان ہے. تو کسٹمر کو ضرور آپ ہیلپ کریں، کیونکہ وہ اور لائل کسٹمر وہی ہوتا ہے جو ریپیٹ کسٹمر ہو، جو آپ کے بار بار آئے. اب دیکھیں آپ ایک دکان سے ہی چیزیں خریدتے ہیں، کیوں ایک ہی پر جاتے ہیں؟ وائی ناٹ یو گو ہیئر اینڈ دیئر اینڈ فائنڈ آؤٹ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ لائل کسٹمرز ہیں تو آپ کی سیلز بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ لائل کسٹمرز بار بار آپ کے پاس آتا ہے. کہ جو سپورٹ کرنا ہے آپ نے گول گورننس کو، یعنی گول کی جو اچیومنٹ ہے وہ مسٹ ہے. پہلے تو میں نے شروع میں کہا کہ گول سیٹ ایسا کریں جو اچیویبل بھی ہو، چیلنجنگ بھی ہو اور اچیویبل بھی ہو، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ نے رول سیٹ کیے ہیں وہ فالو بھی کیے جائیں. اب دیکھیں ہم نے کیا کیا جی کہ ہم آڈٹ کمیٹی بناتے ہیں کسی بھی بزنس میں. آڈٹ کمیٹی کا کام یہ ہے کہ جو انٹرنل آڈٹ کمیٹی ہے، یاد رکھیں ایک تو ایکسٹرنل آڈیٹر ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم سے آتے ہیں، لیکن کمپنیوں میں اب لازمی کر دیا گیا ہے جو پبلکلی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ کمپنی ہے اس میں آڈٹ کمیٹی بنانی پڑے گی کمپنی کو. اس آڈٹ کمیٹی کے جو ممبرز ہوں گے وہ ان میں سے ڈائریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں لازمی ہے کہ کوئی باہر سے بھی ہو، اور جو باہر سے آ رہا وہ پیڈ امپلائی نہیں ہے. وہ بیٹھ کر آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو چیک کرے بیفور دی ایکسٹرنل آڈیٹر کمز ان. تو یہ جو ہے گورننس کا کہ جی آپ اپنے طور پر ہی یہ دیکھیں کہ ہم صحیح بھی جا رہے ہیں کہ غلط جا رہے ہیں، کہیں پر کوئی انیتھیکل کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو میں اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ بتاؤں، یہ فگروں کو اوپر نیچے کرنا یہ عام ہے، اس کو کہتے ہیں کریٹیو اکاؤنٹنگ. اور یہ جو کریٹیو اکاؤنٹنگ ہے یہ آل اوور دا ورلڈ چلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں ہی کر رہے ہیں یا انڈیا اور دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. لیکن ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ تو یہ الاؤ ہے، جس کو ہم ونڈو ڈریسنگ بھی کہہ دیتے ہیں سم ٹائم.
وہ سرٹن لیول تک تو الاؤ ہے، لیکن آپ جانتے بوجھتے ڈسٹفل جس کو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، فراڈولنٹلی ایک ایسی انفارمیشن مارکیٹ میں لینا چاہ رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کو ڈسیپشن ہو، لوگوں کا ٹرسٹ شیک ہو، وچ از رانگ. ایک اچھی چیز نہیں ہے تو اچھی چیز بنا کر کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ جیسے ہو ویسی نظر آنا چاہیے. دس از واٹ امپورٹنٹ از بیسیکلی. دوسرا لیڈس ٹو سسٹینڈ ویلیو کریشن. میں نے اگر یاد رہا ہو آپ کو، جب رول آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس جاب از ٹو کریٹ ویلیو ٹو دی بزنس. ہی شوڈ سجیسٹ ویز اینڈ مینس ٹو کریٹ ویلیو. اور یہ ویلیو کریشن جو ہے اٹ سمپلی، جب میں ویلیو ایڈڈ اسٹیٹمنٹ آپ کو بنانا سکھاؤں گا تو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ ویلیو ایڈیشن کتنی ہوئی ہے اور پھر اس میں کتنے لوگوں نے کیا کیا شیئر لیا ہے. تو یہ لیٹر آن ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اب اس کا بینیفٹ کیا ہے جی بیونڈ بجٹنگ کا؟ وہ اس فاسٹر رسپانس اسپیڈ اینڈ سمپلسٹی. دیکھیں، اگر آپ جلدی سے ایک چینج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو یو آر گوئنگ ٹو بیکم لیٹ، اور لیٹ ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ کو نقصان ہو جائے گا. اگر آپ بیونڈ بجٹنگ میں آتے ہیں تو اسپیڈ ہو جائے گی، یعنی فاسٹر رسپانس ہو جائے گا، اور پھر آپ سمپلسٹی بھی ہے. دیکھیں نا، ایک چیز چینج آ رہی ہے تو ایکسیپٹ اٹ اینڈ انکارپوریٹ ان یور بجٹ پلیز رادر دین ویٹ فار اٹ. انوویٹیو اسٹریٹجیز پیپل ورک ود ان دی اوپن اینڈ سیلف مینج انوائرمنٹ. یہ بھی ہے، آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو کوئی نہیں کرتا ابھی آج کے دور میں. آپ ان کو اوپن ہینڈ دیں، ایک انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کریں کہ وہ سیلف موٹیویٹیڈ ہوں اور خود سے کام کریں. آپ کہیں گے جی یہ پاسبل تو نہیں ہے. بھائی پاسبل ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ آپ سیریسلی لیں. آپ دیکھیں، ایک شخص ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے بلائیں، اس سے کہیں کہ دیکھیں ٹیل دی ٹروتھ، بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا ہے. اگر وہ بتا رہا ہے صحیح سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تو ایکسیپٹ اٹ، اور اسے کہیں آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں. یہ نہیں کہ اس کو جھاڑ جھوڑ کر بٹھا دیں اور باہر ہی پھینک دیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوور کاسٹ، اصل ایشو تو ہے جی کاسٹ کو کم کیسے کیا ہے. اب جیسے اس نے کہا کہ بجٹنگ میں تو بہت سارا ایکسپینس ہو جاتا ہے، بہت ساری انوالومنٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تو یہ جو بیونڈ بجٹنگ کا کانسیپٹ ہے یہ کہتا ہے کہ جی اس میں کاسٹ کم ہو جائے گی اگر آپ اس کو امپلوائے کرتے ہیں. مور لوئل کسٹمرز، اور میں سمجھتا ہوں کسٹمر ہی کیوں، آپ کے سپلائرز بھی ہیں اور آپ کے امپلائیز بھی ہیں. دیکھیں، اف یو ٹیک کیئر آف آل دیز تھری پارٹیز، کسٹمرز، امپلائیز اینڈ سپلائرز. ان سپلائرز میں صرف وہ سپلائرز کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو گڈز اینڈ سروسز دے رہے ہیں. میں آپ کے فائنینسرز جو بینکس ہیں، جو آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں، وہ بھی تو فائنینس سپلائی کر رہے ہیں نا. آپ ان سب کا خیال رکھیں، اور یہ تبھی پاسبل ہے کہ آپ there and then if there is something new coming up which add value to your business, please do accept it. Only then you can progress. اب آئیں اس میں ایک ریناؤنڈ ایک سبجیکٹ ہے بجٹنگ کا، وہ ہے زیرو بیس بجٹنگ. اب یہ زیرو بیس بجٹنگ یا پرائرٹی بیسڈ بجٹنگ کیا ہے؟ اصل میں خاص طور پر جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یہ زیرو بیس بجٹنگ کے کانسیپٹ کو لے کر آئیں. اور میں نے ایک دفعہ گورنمنٹ کے لوگوں کے لیے یہ ایک سیمینار کیا تھا پورے ایک ویک کے لیے کہ ہاؤ دی ZBB از گوئنگ ٹو بی انکارپوریٹڈ. یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا جب امریکہ سے جو ایک جارجیا اسٹیٹ کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ جی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں ہم کیا کرتے ہیں، انکریمنٹل بجٹنگ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جی نہیں، ہر ایریے کا، ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اسٹیٹ کا، وہ اپنا اپنا بجٹ بنا کر لے کر آئے گا اور بھول جائے کہ اس نے پچھلے سال کیا کیا. اگلے سال جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے وہ اس کا ایک بجٹ بنائے، تو پھر جا کر اس بجٹ کو وہ کہتے ہیں سکریچ سے بنائے. سکریچ کا مطلب یہ کہ زیرو ہے آپ کا خرچہ. اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایکسپلین کریں، آپ جسٹیفائی کریں کہ آپ ایک پیسہ بھی خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں ذرا اس کو آپ کو سمجھا دوں اس کے کانسیپٹ کو. Zero based budgeting is the technique whereby every item of expenditure in the budget is fully justified. یعنی اگر آپ ایک ٹکا بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ why you want to do it. اس کا کیا بینیفٹ ہوگا کمپنی کے لیے. That is we start from scratch or zero, no budget allocation to anyone unless it is justified. اب یہ اچھے برے پہلو اس کے بھی ہوں گے، لیکن ضروری ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں جی مجھے 10,000 روپے چاہیے تو مجھے بتایا تو اسے بھی کیا کرنا ہے آپ نے 10,000 روپے کا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو یہ یو ہیو ٹو ایکسپلین. پاسٹ پرفارمنس از ناٹ دی کرائٹیریا فار کرنٹ ایئرس بجٹ.
ایچ ایکٹیویٹی از انالائزڈ اینڈ جسٹیفائڈ. یہ ہے زیرو بیس بجٹنگ کی ڈیفینیشن. دی اپلیکیشن آف زیرو بیس بجٹنگ کیا ہے کہ ایچ سیپریٹ ایکٹیویٹی آف دی آرگنائزیشن از آئیڈینٹیفائڈ اینڈ کالڈ اے ڈیسیژن پیکج. یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ہم تمام جو بھی دیکھیں ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایکٹیویٹیز کی بات ہو رہی ہے. جتنی بھی ایکٹیویٹیز کسی بھی کمپنی میں ہونی ہیں, جو کام جہاں جہاں بھی ہونا ہے, اس ایکٹیویٹی کو آپ ایک ڈیسیژن پیکج بنائیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ اپنا بجٹ بنا کر پیش کریں. دی ایگزسٹنس آف ایوری ڈیسیژن پیکج مسٹ بی جسٹیفائڈ. آپ بتائیں جی یہ ایکٹیویٹی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور اس ایکٹیویٹی کے کرنے سے یہ آؤٹ کم آئے گی اور اس آؤٹ کم سے الٹیمیٹلی ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ پر کیا چینج آئے گی. حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن one has to do it if they want to do for zero based budgeting. Then if justified, then the minimum efforts required to sustain each package is costed. تو اگر آپ نے یہ چینج لانی ہے, جسٹیفائی کرنا پڑے گا آپ کو کہ جی منیمم ایفرٹس جو ہیں کیسے, یعنی اس میں ڈھونڈیں پھر کہ یہی ایکٹیویٹی اگر ہم نے پرفارم کرنی ہے تو واٹ از دا بیسٹ وے, دا ایزیسٹ وے آف پرفارمنگ دیٹ جاب. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دیکھیں اگر آپ بیسٹ وے ڈھونڈ لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. آلٹرنیٹ فار ایچ پیکج آر کنسیڈر ان آرڈر ٹو سلیکٹ دا بیسٹ آپشن فار دا پیکج. دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا آپشن ہے جو آپٹ کرنے سے ہماری ریکوائرڈ جو رزلٹ ہے وہ ہمیں مل جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ ایکٹیویٹی لسٹ ڈاؤن کر لیں اور جناب نہیں, آپ اس کے آلٹرنیٹ بھی سوچیں کہ اگر اس کام کو ہم اس طرح سے کیا جائے. نارملی میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ شیشے کی بوٹل بنتی تھی, ساری بہت بنا کرتی تھی, اسی میں ہر چیز بکی جا رہی ہوتی. آج کل کیا ہے, پلاسٹک ہے, اور دیکھیں اس سے کتنی سیونگ ہے, اس کی ہینڈلنگ آسان ہے, اس میں بریکیج کا خطرہ نہیں ہے, اور پھر اس کی پروڈکشن کا ایشو بھی نہیں ہے. دیکھیں شیشے کی بوٹل بنانے کے لیے جو فرنش چلتی ہے, یو وونٹ بلیو 24 hours for 365 days چلتی ہے. اگر وہ ایک دن کے لیے بند کر دی جائے نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جم جاتا ہے شیشہ, اور کوئی ٹیکنیک آج تک ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ اس شیشے کو آپ دوبارہ سے پگھلا سکیں. وہ فرنش ہی توڑنی پڑتی ہے اور پھر نئی فرنش لگانی پڑتی ہے. تو یو کین امیجن کہ اگر ہم اسی میں چلتے جاتے کہ شیشے کی بوتلیں بنا کر اسی میں ہم اپنی پروڈکٹس کو بیچنا شروع کرتے رہتے تو آج ہم کہیں اور ہوتے. اس لیے ہمیں یہ چینج اوور دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کو کسی اور آلٹرنیٹ سے چینج کر سکتے ہیں. پہلے دیکھیں گھی کا ڈبہ کنستر ہوتے تھے, اب دیکھیں پلاسٹک میں چل رہا ہے, بوٹلوں میں چل رہا ہے. اس کی ریزن کہ چینج از اے مسٹ. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایکٹیویٹی کو کیا کوئی آلٹرنیٹ ہے اس کو بہتر پرفارم کرنے کے لیے. اگر ہے تو وی گو فار دیٹ, اور وہ یقیناً چیپ ہونا چاہیے. دین انکریمنٹل پیکیجز آر جسٹیفائڈ اینڈ کاسٹڈ ایز ابو. فرض کریں کہ ہم آج فرض کر لیتے ہیں کہ جی میں نے آج ایک کام جو ہے 10 روپے میں کرنا ہے, تو کیا پاسبلٹی ہے کہ میں یہی کام کچھ کم پیسوں میں کر پاؤں. لیٹ می فائنڈ آؤٹ ویز اینڈ مینس کہ کس طریقے سے ہم اس کو سستا بھی کر سکتے ہیں. سملرلی ہمیں اپنی کاسٹ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. مینیجرز رینک دیئر ڈیسیژن پیکج ان آرڈر ٹو پرائرٹی فار ریسورس ایلوکیشن اینڈ ریسورسز آر ایلوکیٹڈ. تو یہ بیسیکلی زیرو بیس بجٹنگ کا, اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور تھوڑے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتے ہیں. ایڈوانٹیج پہلے دیکھ لیں کہ اٹ آئیڈینٹیفائز اینڈ ایلیمینیٹ ویسٹ, اور اٹ شوڈ ریزلٹ ان مور ایفیشینٹ ایلوکیشن آف ریسورسز. اٹ انکریزز کمیونیکیشن ود ان آرگنائزیشن. دس انوالو پارٹیسپیشن آف مینجمنٹ should therefore motivate. The documentation of decision package provide management with a deep coordinated knowledge of all the firm's activities. It makes manager more aware of the cost of input and helps them to identify priorities. Disadvantage میں دیکھیے, the cost of preparing the vast number of decision package in a large firm are very high. A large number of additional paperwork is needed. مینیجر فیلز تھریٹنڈ بائی اٹ. دیکھیں جب آپ کسی مینیجر سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرو, اور آج کے دور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کسی بھی امپلائی کو آپ بلا لیں,
اور اسے کہیں جی آپ جسٹیفیکیشن دیں ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو فرسٹ آف آل ہی از ریلیکٹنٹ، وہ کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ ناراض ہوتا ہے کہ جی مجھ سے کس چکر میں ڈال دیا، کیا پوچھ گچھ شروع کر دی آپ نے. وہ ہی از ناٹ پریپیئرڈ ٹو دیٹ. تو یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم فرسٹ. لیکن یہ ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ زیرو بیس بجٹنگ میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو ایک جسٹیفیکیشن تو دینی پڑے گی، یعنی بغیر جسٹیفائی کیے آپ کو بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر ڈسپائٹ دی انکریز پارٹیسپیشن ان لارج والیوم آف انفارمیشن ٹریول ون وے ڈاؤن ورڈ. اصل میں نے جیسے کہا نا، اب ڈاؤن ورڈ کی بجائے اپ ورڈ بھی جانا چاہیے. اچھی چیزیں اوپر سے آنے کی بجائے نیچے سے بھی اوپر جانے چاہیے، اور بری چیزیں اگر آ رہی ہیں تو بری چیزیں نیچے سے بھی اوپر جانی چاہیے. یعنی ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا چیزوں کو اوپر نیچے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اوپر سے چیزوں کو لوگوں کو بھیجتے چلے جائیں اور لوگوں کو پوچھا بھی نہ جائے کہ جی آپ یہ جو ہم آپ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں یہ اچیو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. یو نیڈ اے پارٹیسپیشن. تو جہاں تک زیرو بیس بجٹنگ کا تعلق ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پارٹیسپیشن کی بات بھی کی جا رہی ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن یہ آپ کو خود سے جا کر ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ واٹ نیو کمنگ ان ٹو دس. اور یہ آج اینڈ نہیں ہے، یاد رکھیں، دس از ناٹ دی اینڈ ہیئر. تھنگز آر کم اپ اینڈ اگین یو ول فائنڈ سم تھنگ نیو ایوری ڈے. اگر آپ نیٹ پر جائیں اور دیکھیں کہ سو مینی تھنگز ہیو بین کمنگ اپ آن دس بجٹنگ. اٹس اے گڈ ٹول، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بہت اچھی چیز ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اس کا یوز ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیا ہم اس کو افیکٹولی یوز کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اپنا بجٹ کو پریپیئر کرنے کا دیکھیں گے کہ ہاؤ دی ڈفرینٹ بجٹس آر پریپیئرڈ، جس میں کیش بجٹ بھی ہے، پروڈکشن بجٹ بھی ہے، سیلز بجٹ بھی ہے، آپریشنل بجٹس جتنے بھی آئیں گے ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا ماسٹر بجٹ. کیونکہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں جو اسمال ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں الٹیمیٹلی کہیں پر جا کر انہوں نے کولائڈ کرنا ہے، اکٹھا ہونا ہے، اور وہ ہے آپ کا ماسٹر بجٹ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم یہ بجٹ بنانا اور کس طرح سے ہم اس کو الٹیمیٹلی پارٹس کو لے کر ماسٹر بجٹ میں لے کے دکھاتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.